بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی، کیسے ہوئی، اور آپ کی شہادت کس نے کی اور کس طرح سے کی گئی، اور آپ کی بیوی کون تھی؟ اگر نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ نے ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام ہند بنت فرافسہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت سعید بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور خط میں فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بنو کلب کی ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، تم مجھے اس کے حسب و قلب کے بارے میں لکھ کے بھیجو اور اس کے بارے میں بتاؤ۔ جب حضرت سعید کو یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا حسب و طور یہ ہے کہ وہ فرافسہ بن حوس کی بیٹی ہیں، ان کا جمال یہ ہے کہ وہ گوری اور دراز خط خاتون ہیں۔ وہ خط پڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ بس تم میری طرف سے میری بہن کو رشتے کی پیشکش کر دو۔ حضرت سعید نے حکم کی تعمیل کی اور فرافسہ کو بلوا کر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پیش کی اور کہا کہ امیر المومنین سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ فرافسہ جو اس وقت نصرانی تھا اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نائلہ کے ولی بن کر اس کی شادی امیر المومنین سے کروا دو۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نائلہ بنت فرافسہ سے ہوا اور وہ عظیم اور بہادر خاتون حضرت نائلہ بنت فرافسہ جو پہلے گمنام زندگی گزار رہی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ وہ ایک بہادر خاتون تھیں اور ان کا اخلاق بے حد اچھا تھا۔ آپ ایک عقل مند خاتون تھیں۔ آپ نے اپنے والد کی دو نصیحتوں کو بڑی مضبوطی سے تھامے رکھا جو رخصتی کے وقت آپ کے والد نے کہی تھیں۔ جب آپ اپنے گھر سے رخصت ہونے لگیں تو آپ کے والد نے کہا کہ میری بچی، تم قریش کی عورتوں میں جا رہی ہو، وہ صفائی میں تم سے زیادہ اچھی ہیں۔ تم میری دو باتوں کو یاد رکھنا، ایک سرما اور ایک پانی۔ تم ہمیشہ سرما لگانا اور پانی سے صاف رہنا تاکہ تمہارے جسم سے خوشبو آئے نہ کہ بدبو۔ بس آپ نے پوری زندگی ان دو نصیحتوں پر عمل کیا۔ اسی وجہ سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبوب تھیں، کیونکہ آپ پاکیزگی اور طہارت کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی عقل مندی کے حضرت عثمان بذات خود معروف تھے۔ آپ فرماتے تھے، میں جتنے عورتوں کے ہاں گیا، حضرت نائلہ سے نہ تو کوئی عقل مند تھی اور نہ ہی کوئی اس قابل تھی کہ میری عقل پر غالب آ جاتی۔ فصاحت و بلاغت اور عقل مندی کے ساتھ اللہ نے آپ کو وفاداری اور شجاعت کی نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے 40 دن قید رکھا گیا۔ بعض روایات میں 40 دن سے کم دنوں کی قید بھی روایتوں میں آتی ہے۔ قید کے دنوں میں آپ پر پانی بھی بند رکھا گیا، حتیٰ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس تمام عرصہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتی رہیں۔
حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ جمعہ کا دن اور چاشت کا وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب ان ملعونوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ جب ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا تو حضرت نائلہ نے آپ کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے خود کو آگ پر گرا لیا، لیکن ایک بدبخت نے حضرت نائلہ کو ہٹا کر حضرت عثمان پر تلوار کا گڑا وار کر دیا، جس سے خون بہہ گیا۔ روایتوں میں ہے کہ خون کا سب سے پہلا قطرہ قرآن پاک پر گرا تھا۔ پھر دوسرا آدمی تلوار لے کر آگے بڑھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے حضرت نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس سے تلوار کا وار آپ کی انگلیوں پر لگا اور آپ کی انگلیاں کٹ کر دور جا گریں۔ اسی اثناء میں ایک اور آدمی نے وار کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ نے آخری دم تک آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ آپ کی شہادت کے بعد جب ان ملعونوں نے آپ کی لاش کی بے حرمتی کی کوشش کی تو حضرت نائلہ نے دیوار بن کر آپ کی حفاظت کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا اور آپ کے جنازے کے وقت آپ کی بہادر بیوی چراغ لے کر جنازے کے ساتھ تھیں اور آپ کو عزت سے دفن کروایا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔